السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 2025 شروع ہو چکا ہے، ہم اس نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنے کچھ اہداف، اپنے کچھ گول سیٹ کرتے ہیں، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس نئے سال ہم کچھ نیا سیکھیں گے، کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارے زیادہ تر جو گولز ہوتے ہیں وہ دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ ہم آخرت سے متعلق آخرت اورینٹڈ گولز نہیں بناتے ہیں، یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سال ہم اپنے آپ کو دینی اعتبار سے کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اور کس طرح کے گول سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دین پر چلنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، یعنی وہ بنیادی چیزیں، وہ فنڈامنٹلز جو ایک مسلمان کو حاصل ہونے چاہیے اور جن کا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، وہ چیزیں پہلے ہم حاصل کریں۔ وہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بہت سارے ریسورسز آج کے وقت میں موجود ہیں۔ آپ آن لائن معتبر اور مستند علماء کی تقاریر، ان کے بیانات سن سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ کر کے اپنے مسائل اور عقائد کو سنوار سکتے ہیں، ان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو سب سے اوتھینٹک اور سب سے معتبر اور مستند اور بہتر اور منظم طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ کتابوں کو، کچھ اہم اور بنیادی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ وہ کون کون سی کتابیں ہو سکتی ہیں؟ تو آج اس ویڈیو میں انہی سے متعلق 3 کتابیں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ان 3 کتابوں کو آپ پورے سال اپنے مطالعے میں رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں اور اپنا ایک ہدف بنائیں کہ مجھے روزانہ آدھا یا 1 گھنٹہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف کرنا ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو دینی اعتبار سے ڈیولپ کرنا ہے، امپروو کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ وہ 3 کتابیں کون کون سی ہیں؟ ان میں پہلی کتاب ہے تعلیم القرآن۔ یہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع اور بہت ہی واضح اور آسان انداز میں کی ہوئی ایک تفسیر ہے، جو دعوت اسلامی کے مفتی قاسم عطاری نے لکھی ہے، اور یہ صرف 2 جلدوں میں ہے۔ اس تفسیر کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی واضح انداز میں دیا گیا ہے، اور اس کے جو تفسیری نوٹس ہیں وہ آیت نمبر کے حساب سے الگ الگ دیے گئے ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈنے میں آپ کو دشواری نہ ہو، اور بہت ہی جامع اور کنسائز طریقے میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا یہ دین کو سیکھنے کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہم دین کی روح سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس تفسیر کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ جس وقت بھی آپ کو وقت ملے تو قرآن مجید کی 2 یا 4 آیتوں کا، یا جو بھی آپ کا وقت آپ کو اجازت دے، اتنا مطالعہ آپ ضرور کرتے رہیں۔ دوسری کتاب بھی دعوت اسلامی ہی کی تیار کی ہوئی ہے، جس کا نام ہے فرض علوم۔ یہ کتاب نہایت ہی جامع اور اہم کتاب ہے۔ اس میں عقائد، عبادات یعنی نماز، روزہ، جو زکوٰۃ سے متعلق، اور اسی طریقے سے معاملات یعنی نکاح، خرید و فروخت اور دیگر طلاق وغیرہ سے متعلق جو بھی بنیادی مسائل ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اور جو اکثر لوگ جس کے سوالات کرتے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ عام لوگ جس زبان کو سمجھ سکتے ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جمع کر دیے گئے ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ اور جامع طریقے سے اس میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تیسری کتاب اسلامی اخلاق و آداب، یعنی جو اسلامی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو آداب ہوتے ہیں، جو سنتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کھانے پینے کی کیا سنتیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے متعلق اسلامی آداب کیا ہیں، پہننے اوڑھنے سے متعلق کیا آداب ہوا کرتے ہیں، سفر میں ہم جائیں تو اس کا اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں تو اس کے کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں، کن چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ یہ 3 کتابیں اگر آپ اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، ان کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے سمجھتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے زیادہ تر جو دینی ضروریات اور بنیادی مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے، اور آپ کو بار بار کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ دینی اعتبار سے اس کے اہل ہوں گے کہ آپ دین پر چل سکیں اور ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔